کھیتی کا ارادہ کرے گا، جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کر دیں گے، اور جو آدمی دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہو اس دنیا میں سے ہم اسے کچھ دے دیں گے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا ان لوگوں کے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے نیا دین مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر وہ فیصلہ کن بات نہ ہوتی تو ان کا ابھی فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے کیے سے ڈرے ہوئے ہوں گے اور ان کا کیا ان پہ آ کے رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے وہ چیز ہے جو وہ چاہیں ان کے پروردگار کے پاس، اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہی وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ وہ بندے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں تم سے اس دین کے پہنچانے پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، ہاں مگر رشتہ داری کی محبت، اور جو آدمی نیکی کا کام کرے گا ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے اور شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر بھی مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ساتھ برحق ثابت کرتا ہے۔ بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں کی بات کا۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 24 تک کی آیات ہیں۔ جو آیات ہم نے آج تلاوت کی ہیں ان میں سب سے پہلے آیت نمبر 19 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے۔ لطیف کہتے ہیں مہربان کو، لیکن مہربان اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے، اور لطیف اصل میں عربی زبان میں اس ذات کو کہتے ہیں جو بڑی مہربانی کے ساتھ اور بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ آپ کی حاجتیں اس طریقے سے پوری کرے کہ بسا اوقات آپ کو بھی پتہ نہ چلے، وہ ہے لطیف۔ اور یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، بھئی فلاں چیز تو بڑی لطیف ہے، تو لطیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بڑی ہلکی ہے اور نرم ہے اور باریک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی حاجتیں اس طرح پوری فرماتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جسم کے اندر طرح طرح کے کیمیکل کی ضرورت ہوتی ہے، ہم جو کھاتے ہیں جناب ہر جہاں جہاں وہ چیز جانی چاہیے وہاں جاتی ہے، اور جو چیزیں پیدا ہونی چاہیے اندر کیمیکل وہ پیدا ہوتے ہیں۔ جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے اسباب اس طرح مہیا فرما دیتے ہیں کہ اگر آدمی سوچے تو حیران رہ جائے کہ یا اللہ کس کس طریقے سے آپ نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان بھی ہے، اور مہربان ہونے کے ساتھ بڑی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی وہ حاجتیں بھی پوری کرتا ہے جو آدمی کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں آئی تھی۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے، باریک بینی سے ان کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور صرف یہی نہیں کہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے بلکہ جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ایک شخص کو ساری چیزیں عطا نہیں فرماتے، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا، کسی کو کچھ دیا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ اس دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی چیز کا محتاج ہے۔ آپ دودھ والے کے بھی محتاج ہیں، گوشت والے کے بھی محتاج ہیں،
آپ کپڑے کے بھی محتاج ہیں، اور جناب جو بڑا سے بڑے بادشاہ ہے وہ بھی بہت لوگوں کو محتاج ہے، بلکہ آپ تو شاید چند لوگوں کے محتاج ہوں، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ تو سینکڑوں لوگوں کے محتاج ہوتے ہیں، تب کہیں جا کر ان کی حکومت اور ان کی بادشاہت قائم رہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی بڑی باریک بینی کے ساتھ اور بڑی ہی مہربانی کے ساتھ جس کو جو چیز مناسب سمجھتا ہے وہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب ایک بچہ ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے دودھ کی، اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے سے اس کو دودھ عطا فرماتا ہے۔ جب وہ دودھ اس کا چھڑانے کے قابل ہوتا ہے تو دوسری نعمتیں ماں باپ کے ذریعے سے اس کو پہنچائی جاتی ہیں۔ ماں کو کھڑا کیا جاتا ہے، باپ کو کھڑا کیا جاتا ہے، خالہ کو، نانی کو، دادی کو، اس کی پرورش کی جاتی ہے، اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہتا ہے۔ اور حضرت علی زین العابدین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان عجیب ہے، ایک دم سارا رزق نہیں دیتے، کیونکہ اگر ایک دم میں نے جتنا گندم کھانی ہے اکٹھی مجھے مرنے تک کی ابھی دے دی جائے تو میں کہاں سنبھالوں گا اس کو؟ گوشت میں نے جتنا کھانا ہے مرتے دم تک وہ سارا ہی مجھے دے دیا جائے تو میں کہاں رکھوں گا اس کو، اور کیسے رکھوں گا؟ وہ تو خراب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ تھوڑا تھوڑا جتنی میری ضرورت ہوتی ہے، جتنی گندم کی ضرورت ہے، جتنی پانی کی ضرورت ہے، جتنی ہوا کی ضرورت ہے، جس چیز کی جتنی ضرورت ہے، بڑی ہی باریک بینی سے اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ جو چیز ہم تک پہنچتی ہے نہ جانے سینکڑوں ہاتھوں سے ہو کر پہنچتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کا رزق پہنچاتے ہیں۔ اس کو فرمایا جا رہا ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ طاقتور ہے، غالب ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، جس کو جو چیز پہنچانا چاہے پہنچاتا ہے، اور پہنچاتا ہے مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی۔ جو نعمتیں مسلمانوں کو ملتی ہیں دنیا میں وہی نعمتیں کافروں کو بھی ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی مہربانی فرماتے ہیں، اور سب نعمتیں دینے کے بعد پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہمارا قائل ہے یا نہیں ہے، ہمارے خالق اور مالک ہونے کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور ہمارے سامنے گردن جھکاتا ہے یا نہیں جھکاتا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور جن کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہ طاقتور ہے اور غالب ہے۔ اب یہاں ہم پہنچے ہیں، میرے سامنے اس وقت تفسیر معارف القرآن رکھی ہوئی ہے، میں اسی کو سامنے رکھ کر درس قرآن دیتا ہوں۔ تو اس میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے کافی کوئی ایک صفحے کا وہ پورا حال لکھا ہے کہ جب میں یہاں پہنچا اس آیت کے اوپر اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اور میں نے تھوڑی سی اس کی تفسیر لکھی، دوپہر کا کھانا کھایا، اس کے بعد میں نے جو یہ اوراق تھے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، پھر اس کے بعد اٹھوں گا، پھر تفسیر لکھنا شروع کر دوں گا۔ تو فرمایا کہ اسی میں مجھے دل کا دورہ پڑا، اور دل کا 56 دن تک میں ہسپتال میں اور صاحب فراش رہا، اور 56 دن تک مجھے کوئی کام کرنے کی نہ ہمت تھی نہ ڈاکٹروں کی طرف سے اجازت تھی۔ تقریباً 2 مہینے کے بعد پھر حضرت نے قلم اٹھایا اور دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ یہ ساری تفسیر یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے ایک عمل بھی لکھا ہے کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور بزرگ تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ جو آیت ہے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اگر کوئی آدمی صبح کو 70 مرتبہ پڑھ لے، صبح کو نماز فجر سے پہلے یا نماز فجر کے بعد 70 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ وہ رزق کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ بھی عمل لکھا ہوا ہے، یہ قرآن حدیث سے تو ثابت نہیں ہے لیکن بزرگوں کا تجربہ کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا۔
تو اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. یرزق من یشاء، جن کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے. وہو القوی العزیز، اور وہ طاقتور ہے، غالب ہے. آگے آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا شروع میں ہی کہ آپ کو صرف دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. آپ کو ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا دنیا کا انتخاب کر لو یا آخرت کا انتخاب کر لو. اگر کوئی آدمی آخرت کا انتخاب کرے گا تو آخرت اس کو ملے گی، اور دنیا تو سبھی کو ملتی ہے، مسلمانوں کو بھی ملتی ہے، کافروں کو بھی ملتی ہے، لیکن آخرت ہر ایک کو نہیں ملتی. آخرت صرف اور صرف اور صرف اس شخص کو ملتی ہے جو آخرت کا طلبگار ہو اور آخرت کی نیت سے اعمال صالحہ کرتا ہو. اور فرمایا جو آدمی آخرت کا طلبگار نہیں ہے، صرف دنیا کا طلبگار ہے، دنیا ہم اس کو دے دیں گے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. آخرت صرف اس کو ملتی ہے جو آخرت کو اپنا مقصود بنائے، اور جب آخرت کو اپنا مقصود بنائے گا تو آخرت اسے ملے گی، اور دنیا تو اسے مل ہی جائے گی جتنی ملتی ہے. کافروں کو بھی ملتی ہے، جانوروں کو بھی ملتی ہے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیوں محروم فرمائیں گے، ان کو بھی دے دے گا، خوب عطا فرمائے گا. تو یہاں آیت میں ارشاد ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. اضافہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل تو کرتا ہے ایک، دیتے ہم 10 گنا. ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا، کبھی 70 گنا، کبھی 700 گنا، اور کبھی ایک رات کا ثواب 1000 راتوں کے برابر، خیر من 1000 شہر. تو اللہ تعالی ہر اس شخص کو جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے تو اسے اللہ تعالی نہ صرف یہ کہ آخرت عطا فرماتے ہیں بلکہ آخرت کی نعمتیں جتنی وہ چاہتا ہے یا جتنا اس نے عمل کیا ہے اس سے دگنا، چوگنا، 10 گنا، ہزاروں گنا، سینکڑوں گنا، لاکھوں گنا اس کو عطا فرماتا ہے. بلکہ عمل تو کیا اس نے 60 سال 70 سال، لیکن جنت ملے گی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو فرمایا من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے نزد لہ فی حرثہ، ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم دنیا میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. صاف فرما دیا، من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے نؤتہ منہا، ہم دنیا کی کھیتی میں سے اس کو دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے آخرت کی زندگی کو اپنا مقصود بنانا چاہیے، اور دنیا تو خود بخود آ جاتی ہے. ویسے آدمی دنیا کے لیے دعا بھی کرے تو بھی قرآن سے ثابت ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما. لیکن اصل کیا ہے؟ وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا. آخرت مقصود ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات یہاں ارشاد فرمائی یہی بات سورۃ الاسراء میں، سورہ بنو اسرائیل میں بھی ارشاد فرمائی. چنانچہ وہاں ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا. جو آدمی دنیا کی فوری زندگی چاہتا ہے تو ہم دنیا کی زندگی میں سے جتنا چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں، لیکن پھر ہم اس کے لیے جہنم کر دیتے ہیں، اور جہنم میں وہ جلے گا مذموما مدحورا.
ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا. لیکن جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور ہے مومن اور اس کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، اس کی کوشش کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اس کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور شکر گزاری فرما کے اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں جو آدمی کے حاشیہ خیال سے بھی باہر ہوتا ہے. تو یہ دونوں آیتیں، چاہے سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18-19 آپ پڑھ لیں یا سورۃ شورى کی آیت نمبر 20، اس میں بالکل واضح طور پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ آپ کو اس زندگی میں انتخاب کرنا ہوگا کہ آپ کو دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے. اگر آپ کو دنیا چاہیے دنیا مل جائے گی لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور اگر آخرت چاہیے تو آخرت ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے. لیکن دنیا مقصود نہیں ہونا چاہیے، اور یہی وہ شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں کی ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ بات تمام آسمانی صحیفوں میں لکھی گئی ہے کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے. اس لیے کہ جب آدمی آخرت کو اپنا مقصود بناتا ہے تو آخرت تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا بھی ملتی ہے، اور جو آدمی دنیا کو اپنا مقصود بناتا ہے اسے دنیا مل جاتی ہے لیکن پھر آخرت نہیں ملتی. چنانچہ یہاں صاف ارشاد ہے، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس دنیا سے اس کو کچھ دے دیتے ہیں، وہ بھی سارا نہیں دیتے، دنیا میں سے کچھ دے دیتے ہیں، من تبعیضیہ. چنانچہ بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی سب کچھ نہیں ملتا، کچھ ملتا ہے. جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم دنیا میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے آدمی کو ہمیشہ اپنا مقصد بنانا چاہیے آخرت. نماز آخرت کے لیے، روزہ آخرت کے لیے، اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، حج اللہ کے لیے، آخرت کے لیے. حاجی بننے کے لیے نہیں کہ لوگوں میں شہرت ہو، نہ. ان یسیر الریاء شرک، تھوڑا سا دکھاوا بھی شرک ہوتا ہے. آخرت مقصود ہونی چاہیے. جب آخرت مقصود ہوگی دنیا تو اللہ تعالیٰ ساتھ عطا فرما ہی دیتے ہیں. ایک مرتبہ پھر ترجمہ سن لیجئے، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم دنیا کی کھیتی میں سے اس کو دے دیتے ہیں، اور لیکن اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. آگے آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کافروں نے عجیب عجیب نئی نئی شرکیہ باتیں ایجاد کی ہوئی ہیں اور طرح طرح کی گمراہی میں یہ لوگ مبتلا ہیں. یہ انہوں نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ اپنے شرک سے سیکھی ہیں. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کافروں کے لیے کچھ شریک ہیں کہ ان شریکوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کر دیا ہے جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی. وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر فیصلہ کن بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی ان کافروں نے شرک کر کے شیاطین کی ان باتوں کو لے لیا ہے جو شرک میں پہنچانے والی اور شرک میں مبتلا کرنے والی ہیں، جن کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کافروں کے لیے شریک ہیں کہ جنہوں نے ان کافروں کے لیے دین کی ایسی چیز مقرر کر دی ہے جس کا اللہ نے
جس کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی۔ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر فیصلہ کن بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ وہ فیصلہ کن بات وہی ہے جو پچھلے درس میں بھی گزری کہ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس دنیا میں فوری حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ظالموں کو، کافروں کو، مشرکوں کو سب کو مہلت دیتے رہتے ہیں، اور فیصلے کی جگہ آخرت ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، اس روز فیصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، آج کے دن عمل ہی عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہے، اور کل حساب ہی حساب ہوگا، عمل کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات طے کر دی ہے کہ اس دنیا میں حساب و کتاب نہیں ہے۔ یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی وجہ سے نعمتوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں، گناہوں، ظلم، ان کی وجہ سے نحوست میں اضافہ ہو جاتا ہے اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن یہ اصل جزا اور سزا نہیں ہے۔ اصل جزا اور سزا آخرت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ اصل جزا اور سزا آخرت کی ہے، اس لیے ان کے شرک، ان کے ظلم اور ان کی خباثتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کا فوری فیصلہ نہیں فرماتے۔ تو اس کو فرمایا وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر فیصلہ کن بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ابھی فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو ظالم ظلم کرتے ہیں دوسروں کے اوپر، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ ظالم ڈرے ہوئے ہوں گے اپنے کیے سے۔ جب یہ لوگ میدان محشر میں پہنچیں گے، ظالم میدان محشر میں پہنچیں گے، تو ان کو یاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کیا کیا ظلم کیے تھے۔ انکار بھی کریں گے، لیکن ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ ان کے خلاف گواہی دیں گے، زمین ان کے خلاف گواہی دے گی۔ تو اس وقت میں یہ ڈرے ہوئے ہوں گے کہ پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا، تم دیکھو گے ظالموں کو کہ وہ اپنے کیے سے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کا کیا ان پر واقع ہونے والا ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا نتیجہ انہیں بھگتنا پڑے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن ظلمات کی شکل میں آئے گا۔ تو ظالم جو ہیں وہ اپنے کیے سے ڈر رہے ہوں گے، اور قرآن کہتا ہے وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور ان کا کیا ان کے اوپر واقع ہو کر رہے گا۔ جیسا کیا ویسا بھرا، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ لیکن ادھر مومن والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ جنتیں بہت ساری ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور سب سے اونچی جنت ہے وہ جنت الفردوس الاعلیٰ ہے۔ تو قرآن نے یہاں جنات کا لفظ ذکر کیا، پھر جنات کے روضات کا ذکر کیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کے پروردگار کے پاس جو کچھ چاہیں گے ان کے لیے ہوگا، جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی خواہش ہوتی ہے کہ فلاں مسلمان ہو جائے، بعض اوقات وہ مسلمان ہو جاتا ہے، بعض اوقات مسلمان نہیں ہوتا۔
لیکن جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ جنت میں ہر جنتی کو اس کے چاہنے کے مطابق ملے گا. اس کو قرآن فرما رہا ہے لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ. ان جنتیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس وہ چیزیں ہوں گی جو وہ چاہیں گے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. یہ بڑی فضیلت کی بڑائی کی بات ہے. آگے آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ. یہی تو وہ بات ہے کہ جس کی اللہ اپنے بندوں کو خوشخبری دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو دنیا ہی میں خوشخبری دے دی ہے کہ تم جو یہاں تکلیفیں اٹھا رہے ہو، اعمال صالحہ کر رہے ہو، ظلم سے بچ رہے ہو، تو تمہارے لیے بشارت ہی بشارت ہے. تھوڑی سی تکلیف اٹھا لو، 60 سال 70 سال آگے ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں تمہاری منتظر ہیں. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ. یہی تو وہ بات ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دے رہا ہے. الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. تو جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بشارت ہے کہ اللہ کے ہاں ان کے جنتوں کے باغات ہیں اور جو چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس ان کو ملے گا. اب اسی آیت نمبر 23 کا اگلا حصہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ آپ ان مشرکوں اور کافروں سے کہہ دیں کہ یہ جو میں تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، دین پہنچا رہا ہوں، قرآن پہنچا رہا ہوں، اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا. اور یہ بات قرآن مجید نے ہر نبی سے کہلوائی ہے. جو بھی نبی اس دنیا میں آیا ہے اور اس نے تبلیغ کی ہے اور لوگوں کو جنت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی ہے اور شرک سے بچانے کی کوشش کی ہے، ہر نبی کو یہ کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو میرے پروردگار پر ہے جو جہانوں کا پروردگار ہے. اور آپ میں سے کئی لوگوں نے سورۃ الشعراء پڑھی ہوگی اور ہمارے ہاں تو وہ گزر چکی ہے. اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ہر رکوع میں ایک ایک نبی کا ذکر ہے. اور اس میں کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر کہا میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر، میرا بدلہ میرے پروردگار کے پاس ہے، مجھے جنت چاہیے. میں جو تمہیں دین پہنچا رہا ہوں وہ اس لیے تاکہ تم بھی جنت میں پہنچ جاؤ. حضرت ہود علیہ السلام پہنچے، انہوں نے بھی یہی کہا ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر میرے پروردگار پر ہے. اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، سب کا ذکر سورۃ الشعراء میں. ہم جا کے دیکھ لیجئے، ہر نبی جب آتا ہے آ کر یہ کہتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر میرے پروردگار کے پاس ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی دین کی بات کرے اور پھر آخر میں پیسے مانگ لے، 1 گھنٹے میں نے تقریر کی، اس کے بعد آخر میں کہا بھائی سب 5-5 روپے مجھے دے دو، 10-10 دے دو، 100-100 دے دو، تو وہ جو کچھ تبلیغ کی ہے سب کا اثر ختم ہو جائے گا. کیونکہ سننے والے سمجھیں گے کہ اس کا مقصد صرف پیسے مانگنا تھا، اس نے ایک ڈھونگ رچایا ہے. اور انبیاء کرام علیہ السلام تو سچے لوگ ہوتے ہیں، مخلص ہوتے ہیں، لوگوں کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں. اس لیے ہر نبی آ کر یہ کہتا ہے ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا.
میرا اجر، میرا بدلہ میرے پروردگار کے پاس ہے۔ یہی بات اس آیت میں بھی ارشاد فرمائی گئی، آیت نمبر 23 میں، سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 میں فرمایا گیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، آپ کہہ دیجئے میں اس قرآن پر یا اس دین پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ بلکہ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی تھی کہ آپ یہ توحید کا کام چھوڑ دیں، اور یہ جو آپ ہمیں ہمارے بتوں سے ہٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، پیسے چاہیے تو آپ ہم سے پیسے لے لیں، اور نکاح کرنا چاہتے ہیں تو نکاح کر لیں، اور جناب اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں ہم آپ کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، میں تو تم لوگوں کو جنت کی دعوت دیتا ہوں، توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ یہی بات اس آیت میں ارشاد فرمائی گئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا۔ اب آگے ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ہاں مگر رشتہ داری کی محبت مانگتا ہوں، رشتہ داری کی محبت، کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کم از کم تم مجھے تکلیف تو نہ پہنچاؤ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، 40 سال آپ مکہ میں رہے، اور 40 سال جب آپ کی عمر ہو گئی اس وقت وحی آنی شروع ہوئی، آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی، لوگوں نے آپ کو ستانا شروع کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، مکی آیت ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، اور میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کم از کم تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دین پر کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر رشتہ داری کی محبت، یعنی رشتہ داری کی محبت تو کرو، میں تمہارا رشتہ دار ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سے رشتہ داری تھی، آپ کا خاندان بہت بڑا تھا، اور قریش کے جتنے بطون تھے بنو ہاشم کے علاوہ بھی تمام بطون کے اندر بنو ہاشم کی رشتہ داریاں چلتی تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اگر تم میری بات نہیں بھی مانتے تو کم از کم تم جو مجھے تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہو اس کو تو چھوڑو، کیونکہ قریش جو تھے وہ صلہ رحمی کی تاکید کرتے تھے، اور قریش کا طریقہ تھا کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانی شروع کر دی، تو آپ نے فرمایا کہ کم از کم تم مجھے تکلیف تو نہ پہنچاؤ۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس دین پر کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، ہاں مگر رشتہ داری کی محبت، مگر رشتہ داری کی محبت۔ اور علماء نے گرامر کے اعتبار سے لکھا کہ یہ مستثنی منقطع ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ مودت فی القربہ یہ اجر میں داخل ہی نہیں ہے، مودت فی القربہ جو ہے یہ اجر میں داخل ہی نہیں ہے، جب اجر میں داخل نہیں ہے اور پھر اس کا استثناء کیا جا رہا ہے تو استثناء متصل نہیں ہے بلکہ استثناء منقطع ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، ہاں یہ چاہتا ہوں کہ تم رشتہ داری کا تو کچھ خیال کرو، اور مجھے جو تم اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے ہو اس سے تو باز آ جاؤ۔ اور یہ جو شیعہ فرقہ ہے انہوں نے اس کا ایک اور مطلب لیا ہے، وہ اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا، ہاں مگر رشتہ داری کی محبت کا سوال کرتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کرے گا کہ بھئی میں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا، البتہ تم میرا بچوں کا ذرا خیال رکھنا،
تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو بدلہ ہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شروع آیت میں تو یہ کہا جائے کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، اور پھر استثناء میں یہ کہا جائے کہ میں تو کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، البتہ میرے جو رشتہ دار ہیں، میری بیٹی ہے اور میرے بیٹے ہیں اور میرے داماد ہیں اور میری بیویاں ہیں، ان کا ذرا خیال رکھنا، ان کو کچھ دیتے رہو. تو یہ تو سب وہی بات ہو گئی کہ پھر اجر مانگ لیا آپ نے. اور اسی لیے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس. اس نے آ کر اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ اے ابن عباس، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا مگر رشتہ داری کی محبت کا. تو وہاں حضرت عبداللہ ابن عباس کے ایک شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام ہے سعید ابن جبیر، بڑے مشہور عالم ہیں. تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس سے مراد ہے قربہ آل محمد، کہ آل محمد کے رشتہ داری کا خیال. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فوراً ان پر نکیر کی، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. تو ان کو پتہ تھا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے بات، اور غلط بات ہو رہی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے. اسی حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا عجلتا، اے سعید ابن جبیر، تم نے بہت جلدی غلط جواب دیا ہے. اور پھر پوری تفصیل بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، اس کی قریش کے تمام خاندانوں سے رشتہ داریاں تھیں. ہر خاندان سے یا لڑکی لی ہوئی تھی یا لڑکی وہاں دی ہوئی تھی، تو رشتہ داریاں تھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے تمام خاندان والوں کے رشتہ دار تھے. تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو کم از کم مجھے تکلیف تو مت پہنچاؤ، اور میں تم سے کسی اجر کا سوال تو نہیں کرتا. ہاں اتنا تم سے چاہتا ہوں کہ جو رشتہ داری کی محبت ہے اس کا کچھ خیال کرو اور مجھے اذیتیں مت پہنچاؤ. تو اس آیت میں ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا. اور یہاں اکثر ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، عالم ہیں، طلباء ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دین کی جو بات میں کروں یا آپ کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، وہ صرف اس لیے کرنی چاہیے اللہ ہم سے راضی ہو، اور جن کو ہم بات دین کی بتا رہے ہیں ان سے اللہ راضی ہو جائے. لیکن تعریف کی نیت رکھنا یا جناب ان سے کچھ لینے کی نیت کرنا، یہ بالکل انبیاء کرام علیہ السلام کے طریقے کی سری خلاف ورزی ہے. کیونکہ جو نبی بھی آتا ہے وہ آ کر یہ کہتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں مگر رشتہ داری کی محبت کا خیال کرو. آگے فرمایا ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا، اور جو نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اچھائی کا اضافہ کر دیں گے. جو نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اچھائی کا اضافہ کر دیں گے. کیا مطلب؟ یہ وہ بات ہے جو ایک حدیث میں آتی ہے ان البر یہدی الی البر، نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. آپ ایک نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے، پھر دوسری بھی آپ کر لیں گے تیسری نیکی کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے. تو قرآن مجید کی یہ آیت بھی یہی مضمون بیان کر رہی ہے کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو اچھائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس کی اچھائی میں اور اچھا اضافہ کر دیں گے. اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نصیحت کی تھی کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھنا. اگر 8 آنے 1 روپے بھی کسی کو دے رہے ہو یہ سوچ کر کے کیا دوں، نہیں، نیکی کر لو. 2 رکعت کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، کیونکہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، اور جو نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس نیکی میں اچھا اضافہ کر دیں گے. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بہت شکریہ ادا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ
کی صفت ہے شکور. اللہ تعالیٰ بہت شکریہ ادا کرنے والا ہے. اور شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے تو ہم 2 رکعت اور ثواب اللہ تعالیٰ بے حساب عطا فرماتے ہیں. دیتے تو ہم ایک، کم از کم 10 روپے کا ثواب ملتا ہے، 700 روپے کا، اور پتہ نہیں کتنا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اضافہ فرماتے ہیں. اسی لیے شکور کی ایک تفسیر کی گئی، الذی یعطی الاجر الجزیل علی العمل القلیل. شکور وہ ذات ہے کہ جو تھوڑے سے عمل پر بہت سارا ثواب عطا فرماتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ یہی تھا. دیہاتی آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا تحفہ دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہم آپ کو تھوڑا سا تحفہ دیں گے تو آپ اس کے بدلے میں بہت سارا تحفہ ہمیں دیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے. کوئی آپ کو تھوڑا سا تحفہ دیتا تھا، آپ اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ اس کو عطا فرماتے تھے. تو اللہ تعالیٰ شکور ہیں کہ عمل تھوڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ثواب بہت عطا فرماتے ہیں. آج کے درس کی آخری آیت ہے 24ویں آیت، ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ لیا ہے. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اگر اللہ تعالیٰ چاہے آپ کے دل پر بھی مہر لگا دے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ. اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو برحق ثابت کرتا ہے. انہو علیم بذات الصدور. بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. یہ جو 24ویں آیت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے. یہ کہتے تھے کہ قرآن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور سورۃ الحاقہ میں بھی یہ بات موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہوں میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی نبی یا کوئی بھی شخص اللہ پر اگر بہتان باندھے گا اور یہ کہے گا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑے گا. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کوئی آدمی خدائی کا دعویٰ کرے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتے. اس کو تو سرنگوں ہی کیا جاتا ہے، اس کو تو ذلیل ہی کیا جاتا ہے. جیسے غلام احمد قادیانی کی ذلت کی اتنی باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت عادیہ ہے کہ جو آدمی نبوت کا غلط دعویٰ کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف غلط وحی کو منسوب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہے. قرآن مجید میں سورۃ الحاقہ میں ارشاد ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ. اگر نبی ہمارے اوپر بعض باتیں گھڑ کر بیان کر دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. تو ہم نبی کا دائیں ہاتھ پکڑ لیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. اور ہم ان کی شہرک کاٹ دیں گے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اور تم میں سے کوئی اس نبی کو بچا نہیں سکتا. سورۃ الحاقہ میں یہ بات ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑ دیا ہے. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اگر اللہ تعالیٰ چاہے آپ کے دل پر مہر لگا دے. اگر آپ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی بات اللہ تعالیٰ کی طرف غلط منسوب کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل پر بھی مہر لگا دے گا. اتنی سخت بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. اور یہ جو دونوں آیتیں سورۃ الحاقہ کی اور یہ آیت اور بھی ایک دو آیتیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے، بلکہ کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو قادر مطلق. نبی کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہی سوچ سمجھ کر پوری احتیاط کے ساتھ آگے نقل کرنا، ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ اگر ہمارے بارے میں تم نے کوئی غلط بات آگے نقل کر دی ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے.
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا آپ کے دل پر بھی مہر لگا دے گا، جس طرح ان کافروں کے دل پہ مہر لگا دی، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر بھی مہر لگا دے گا۔ اور ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مضمون بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو کچھ ہے سب لے جائے۔ کوئی ہے آئے ساتھی جن کو ہے؟ ہاں، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے شرک کیا آپ کا عمل بھی بیکار ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کو کہا جا رہا ہے آپ بھی ہوشیار رہیں کہ کوئی عالم جو ہے وہ کیا ہوگا، عالم کی تو کیا حیثیت ہے جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ من الخاسرین، اگر آپ نے شرک کیا آپ کا عمل بھی بیکار ہو جائے گا، آپ کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے اور آپ بھی خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جلال ہی جلال ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی ڈرایا جاتا ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام ڈرتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا تم سب میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، انی لاتقاکم للہ واشدکم لہ خشیہ، سب سے زیادہ ڈرنے والا میں، مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، یہ کیا یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑھ دیا ہے؟ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے آپ کے دل پر بھی مہر لگا دے، وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ساتھ حق کو برحق ثابت کرتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 24 تھی، یہاں تک کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سن لیجئے آج کی آیات کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جن کو چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، غالب ہے۔ جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم دنیا میں سے کچھ اس کو دے دیتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ کیا ان کافروں کے کچھ شرکاء ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی وہ باتیں مقرر کر دی ہیں جن کی اللہ نے کوئی اجازت نہیں دی، اور اگر فیصلہ کن بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے نبی آپ دیکھیں گے کہ ظالم ڈرے ہوئے ہوں گے اپنے کیے ہوئے اعمال سے، اور ان کے کیے ہوئے اعمال کا وبال ان پر گرنے والا ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، ان کے پروردگار کے پاس ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ یہی بڑی فضیلت کی بات ہے، یہی تو وہ خوشخبری ہے جو اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں اس دین کے پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، ہاں مگر رشتہ داری کی محبت مانگتا ہوں، اور جو شخص نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اچھائی کا اضافہ کر دیں گے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، شکریہ ادا کرنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ دیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں آپ کے دل پر بھی مہر لگا دیں، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹاتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ساتھ برحق کر دیتا ہے، بے شک وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 سال کے بعد اب مجھے حرم شریف کے حرمین شریفین کے سفر کی کا ارادہ نصیب فرمایا ہے، اسباب بھی الحمدللہ مہیا ہو گئے ہیں، اور
اگلے ہفتے میں انشاءاللہ حرم شریف میں ہوں گا. اللہ تعالیٰ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ حرم شریف کی حاضری میری قبول فرمائے اور حرمین شریفین کے انوار و برکات مجھے نصیب فرمائے. تو اس لیے جو اگلے ہفتے کا دن ہے، پھر اس سے آگے جو ہفتے کا دن ہے 2 ہفتے بیان نہیں ہوگا. اور تیسرے ہفتے کے بارے میں ابھی شبہ ہے کہ میں حاضر ہو جاؤں گا یا نہیں. تو 2 ہفتوں کے بعد جو تیسرا ہفتہ آئے گا اس میں بھی آنے سے پہلے جو استقبالیہ ہے ہمارا دارالعلوم کا دفتر میں، ان سے پوچھ لیجیے گا. ویسے امید یہ ہے کہ تیسرے ہفتے کا بیان انشاءاللہ ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی حبیبنا وسیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.